بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کا وہ نوجوان قیدی جسے سزائے موت سنائی گئی مگر اس نے آخری خواہش کی کہ وہ مسجد نبوی میں اذان دینا چاہتا ہے۔ یوں سخت پولیس کے پہرے میں اس نے جو ہی اذان دی تو سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنی سانسوں کی گنتی پوری کر لو، قیدی نمبر 402، کیونکہ کل فجر کے بعد تمہارا یہ بے جان جسم اس صحن میں ریت پر تڑپتا ہوا ملے گا جہاں آج تم خاموش بیٹھے ہو۔ سعودی عرب کے بدنام زمانہ سینٹرل جیل کے انتہائی سخت سیکیورٹی والی کال کوٹڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور جیلر کے بھاری بوٹوں کی آواز نے وہاں چھائے موت کے سناٹے کو کچل کر رکھ دیا۔ کوٹڑی میں گھٹن اتنی شدید تھی کہ سانس لینا بھی محال تھا اور تاریکی ایسی کہ جیسے قبر کا اندھیرا ہو۔ اس کے اوپر اندھیرے کے بیچوں بیچ وہ 25 سالہ نوجوان فرش پر بچھی بوسیدہ چٹائی پر اس طرح ساکت بیٹھا تھا جیسے پتھر کا کوئی مجسمہ ہو۔ اس کے پیروں میں پڑی بھاری بھرکم لوہے کی بیڑیاں اس کو معمولی سا ہلنے پر بھی ایسا وحشت ناک شور پیدا کرتی تھی جو انسان کا کلیجہ دہلا دے۔ جیلر نے پکڑا ہوا شاہی فرمان لہرایا اور اس کی آواز میں وہی روایتی رونت گونجی، تمہارے تمام راستے بند ہو چکے ہیں حارث، عدالت نے تمہاری رحم کی اپیل کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ تم پر اپنے محسن اور منہ بولے باپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے اور کروڑوں ریال مالیت کے ہیرے چرانے اور مسجد کی تعمیر کے مقدس فنڈز میں سے خیانت کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ چونکہ یہ جرم فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے حاکم وقت نے تمہیں عبرتناک سزائے موت سنائی ہے تاکہ رہتی دنیا تک کوئی نمک حرام ایسی جرت نہ کر سکے۔ حارث نے دھیرے سے اپنی گردن اٹھائی۔ اس کا چہرہ جو کبھی چاند کی طرح روشن تھا اب کوئلے کی کان کے مزدور کی طرح سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کی ویران آنکھوں میں بے پناہ قرب اور زمانے بھر کی تھکن تھی۔ اس نے اپنی صفائی میں ہونٹ تک نہ ہلائے، نہ چیخا نہ چلایا، بس اس کی بے نور آنکھوں سے 2 گرم آنسو ٹوٹے اور اس کی گرد آلود الجھی ہوئی سیاہ داڑھی میں جذب ہو گئے۔ یہ خاموشی اقرار جرم نہیں بلکہ اس بات کا اعلان تھی کہ وہ دنیا کے انصاف سے مایوس ہو کر اپنا مقدمہ آسمان والی عدالت میں دائر کر چکا ہے۔ یہ وہی حارث تھا، آج ایک ذلیل مجرم کے روپ میں اپنی آخری رات گن رہا تھا، مگر 5 سال پہلے تک اس کی حیثیت مدینہ منورہ کے معروف ارب پتی تاجر شیخ عبداللہ کے گھر میں کسی شہزادے سے کم نہ تھی۔ حارث کی داستان حیات کسی طلسماتی کہانی جیسے تھی۔ وہ ایک لاوارث یتیم تھا جسے شیخ عبداللہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب جبریل کے باہر ٹھٹھرتی سردی میں بھیک مانگتے ہوئے پایا تھا اور پھر اسے سینے سے لگا کر اپنے محل نما گھر لے آئے تھے۔ شیخ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے ان کی ساری محبت کا محور یہی حارث بن گیا تھا۔ حارث نے حرم پاک کے سایہ میں پرورش پائی تھی۔ قدرت نے اسے ایسی سحر انگیز آواز عطا کی تھی کہ جب وہ تہجد کے وقت حرم کے کسی گوشے میں بیٹھ کر تلاوت کرتا تو سننے والوں کے دل لرز جاتے اور پتھر جیسے سخت انسان بھی موم ہو جاتے۔ شیخ عبداللہ کے لیے حارث صرف ایک منہ بولا بیٹا نہیں بلکہ ان کی آنکھوں کا نور تھا۔ وہ اپنے وسیع و عریض کاروباری سلطنت، ہیروں کی دکانوں اور جائیداد کا وارث اسی یتیم کو بنانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں حارث کی شرافت اور دیانتداری پر اتنا ہی یقین تھا جتنا اپنی سانسوں پر۔ مگر شیخ کی یہی اندھی محبت ان کے سگے بھتیجے ناصر کے سینے سے حسد کی ایسی آگ بھڑکا رہی تھی جو سب کچھ راکھ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ناصر، جس کی رگوں میں خون کی جگہ لالچ اور ہوس دوڑتی تھی، وہ شیخ عبداللہ کا اکلوتا قانونی وارث بننے کے خواب دیکھ رہا تھا اور حارث کا وجود اسی اپنی آنکھ میں چبھتے کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ وہ موقع ملتے ہی شیخ کے ذہن کو مذموم کرنے کی کوشش کرتا اور بڑی عیاری سے زہر اگلتا۔ چچا جان، سانپ کا بچہ کبھی دوست نہیں بن سکتا۔ آپ اس سڑک چھاپ لڑکے کو جتنا بھی سر پر چڑھا لیں، اس کی رگوں میں وہ عالی نسب خون نہیں ہے جو ہم خاندانی لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ حارث ایک دن آپ کو ایسا ڈسے گا کہ آپ پانی بھی نہیں مانگ پائیں گے۔ یہ سب عبادت اور شرافت کا ڈھونگ محض آپ کی دولت ہڑپنے کے لیے ہے۔ مگر شیخ عبداللہ ہمیشہ ناصر کی بات کو سختی سے رد کر دیتے اور کہتے، خاموش رہو ناصر، شرافت حسب نسب سے، تربیت سے آتی ہے۔ حارث میرا بیٹا ہے اور مجھے اس پر خود سے زیادہ اعتبار ہے، اس سے دولت کی ہوس نہیں۔ اس کی روح تو مدینے کی گلیوں میں بستی ہے، وہ میری خدمت کے لیے اپنی جوانی کھلا رہا ہے۔ حارث ان سازشوں سے بے خبر اپنے بابا جان کی خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر شیخ کی ٹانگیں دباتا اور دن میں ان کا کاروبار سنبھالتا، مگر وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ تقدیر اس کے صبر کا کتنا بھیانک امتحان لینے والی ہے۔ ایک ایسا طوفان
جو اس کی وفاداری کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ پھر وہ منحوس گھڑیاں جس نے حارث کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے سیاہ کر دیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب شیخ عبداللہ نے حارث کو اپنے خفیہ کمرے میں طلب کیا اور انتہائی رازدارانہ انداز میں دروازہ مقفل کر دیا۔ شیخ نے کانپتے ہاتھوں سے تجوری کھولی اور اس میں سے ایک بھاری بھرکم چرمی تھیلی نکالی جس کے اندر کروڑوں ریال مالیت کے نایاب ہیرے اور جواہرات موجود تھے۔ ان پتھروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ شیخ نے وہ قیمتی تھیلی حارث کے حوالے کی اور ان کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ بیٹا حارث، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ مدینے سے دور ایک ویران گاؤں میں میرا ایک پرانا دوست ایک عظیم الشان مسجد اور مدرسہ تعمیر کروا رہا ہے۔ یہ رقم اتنی بڑی اور حساس ہے کہ میں اسے کسی بینک یا عام آدمی کے ذریعے نہیں بھیج سکتا۔ مجھے پوری دنیا میں صرف تمہارے ہاتھ پر بھروسہ ہے۔ جاؤ اور یہ امانت میرے دوست تک پہنچا کر فوراً واپس لوٹ آؤ۔ خبردار، راستے میں کہیں رکنا نہیں اور کسی کو اس بات کی بھنک نہ پڑے۔ حارث نے وہ امانت اپنی جان سے عزیز سمجھ کر تھام لی اور پرعزم لہجے میں کہا، بابا جان، آپ اطمینان رکھیں، یہ امانت میری لاش پر سے گزر کر ہی کوئی چھین سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ کمرے کے دروازے کی جھری سے دو لالچی آنکھیں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ناصر باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک مکروہ اور شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اسے وہ سنہری موقع مل گیا تھا جس کے لیے وہ برسوں سے جال بن رہا تھا۔ حارث کو وہ قیمتی امانت تھماتے ہی شیخ عبداللہ کے دل پر ایک انجانا بوجھ آن گرا تھا، جیسے قدرت انہیں آنے والے طوفان کا پیشگی کا اشارہ دے رہی ہو۔ حارث نظریں جھکائے، وہ بھاری مخمل کی تھیلی سینے سے لگائے، الٹے قدموں کمرے سے نکلا اور دعاؤں کے سائے میں اپنے اس سفر پر روانہ ہو گیا جو اس کی زندگی کا سب سے کٹھن موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ مگر اس کے نکلنے کی دیر تھی کہ ناصر، جو سانپ کی طرح موقع کی طاق میں بیٹھا تھا، فوراً شیخ کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کرتے ہوئے بولا، چچا جان، یہ آپ نے کیا غضب کر دیا؟ میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے حارث کو دیکھا۔ وہ گاؤں جانے والی بس کے اڈے کی طرف نہیں بلکہ وہ جدہ جانے والی پرائیویٹ ٹیکسی میں بیٹھا ہے۔ اس کی چال ڈھال میں عجیب سی عجلت تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے اتنی بڑی دولت اس کے حوالے کر دی جس کی جیب میں کل تک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ شیخ عبداللہ نے ناصر کو سخت نظروں سے گھورا۔ ان کا دل ناصر کی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا، مگر ناصر کے لہجے کا یقین اور حارث کی اچانک روانگی نے ان کے ذہن کے کسی گوشے میں مبہم سا بیج بو دیا تھا۔ وہ بار بار خود کو تسلی دے رہے تھے کہ حارث ان کا بیٹا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، مگر ناصر مسلسل سر پر کھڑا ہو کر شیطانی وسوسے پھونکتا رہا کہ دولت ایمان کو ڈگمگا دیتی ہے اور وہ لڑکا تو پھر بھی ایک یتیم ہے جس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں۔ شیخ نے ناصر کو خاموش تو کروا دیا، لیکن ان کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں اور دل میں ایک نامعلوم خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے مگر حارث کی نہ کوئی خیر خبر آئی، نہ اس کا گاؤں سے واپسی کا کوئی پیغام ملا۔ شیخ عبداللہ کی بے چینی اب وحشت میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ ہر آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھتے کہ شاید ان کا حارث آ گیا ہو۔ ٹھیک 7ویں دن وہ قیامت ٹوٹ پڑی جس کا ناصر کو انتظار تھا۔ شیخ کے اس پرانے دوست کا قاصد ہانپتا ہوا حویلی پہنچا اور اس نے جو خبر سنائی اس نے شیخ عبداللہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ شیخ محترم، وہاں تو کوئی حارث پہنچا ہی نہیں اور نہ ہی مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی رقم ملی ہے۔ ہم تو کب سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ شیخ عبداللہ کے وجود میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گر گئے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ صدمہ دولت کے لٹنے کا نہیں تھا بلکہ اس اعتماد کے ریزہ ریزہ ہونے کا تھا جو انہوں نے اس یتیم لڑکے پر کیا تھا۔ ناصر نے فوراً موقع سنبھالا اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے چیخا، دیکھا چچا جان، میں نے کہا تھا نا، یہ حارث دھوکے باز ہے، اس کی رگوں میں گندا خون ہے۔ وہ لے اڑا آپ کی ساری عزت اور دولت۔ اب وہ کہیں ایش کر رہا ہوگا اور ہم یہاں منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے۔ ناصر نے اسی وقت شیخ کی نیم مردہ حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں حارث کے خلاف چوری اور خیانت کی FIR درج کروا دی۔ پورے مدینے میں حارث کی تلاش شروع ہو گئی اور شیخ عبداللہ جو کل تک اس شہر کے معزز ترین تاجر تھے، شرمندگی اور صدمے سے بستر سے جا لگے۔ انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا کیونکہ ہر کوئی انہیں تانے دے رہا تھا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ ادھر ناصر اب گھر کا مختار کل بن چکا تھا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ اس کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا
ہمیشہ کے لیے نکل چکا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور اس سانے کو پورے 5 سال بیت گئے۔ ان 5 سالوں میں شیخ عبداللہ بوڑھے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ ان کی بینائی بھی رونے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، مگر ان کی دھندلی آنکھوں میں اب بھی ایک ہی سوال تھا کہ حارث، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حارث کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ لوگ اسے بھول چکے تھے اور اسے مردہ تصور کر لیا گیا تھا۔ پھر اچانک ایک دن پولیس ہیڈ کوارٹر سے ایک فون کال نے مردہ کہانی میں جان ڈال دی۔ اطلاع ملی کہ حارث کو ملک کی سرحد کے قریب ایک انتہائی ویران اور دور دراز علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جہاں وہ بھیس بدل کر مزدوری کر رہا تھا۔ ناصر نے یہ سنتے ہی شیخ کو بھڑکا دیا، دیکھا چچا جان، وہ وہاں چھپ کر عیاشی کر رہا ہوگا، اور اب جب پیسہ ختم ہو گیا تو مزدوری کا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ شکر ہے وہ پکڑا گیا، اب اسے ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ حارث کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کسی محل سے نہیں بلکہ جھونپڑی سے پکڑا گیا تھا، اور اس کے پاس سے 1 روپیہ بھی، 1 ریال بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ مگر ناصر اور پولیس کا ماننا تھا کہ اس نے وہ ساری دولت کہیں زمین میں دبا دی ہے یا بیرون ملک منتقل کر دی ہے۔ حارث کو بھاری بیڑیوں میں جکڑ کر واپس مدینہ لایا جا رہا تھا تاکہ اسے اس کے موسن کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ وہ منظر انتہائی دل خراش تھا جب 5 سال کے بعد حارث کو زنجیروں میں جکڑ کر شیخ عبداللہ کے سامنے لایا گیا۔ حارث کی حالت دیکھ کر پتھر دل انسان بھی رو پڑتا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے، جسم کمزور ہو کر کانٹا ہو چکا تھا، جلد دھوپ کی تمازت سے جھلس کر سیاہ پڑ گئی تھی، لیکن اس کی گہری آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی معصومیت اور ایک عجیب سا سکون تھا جو کسی مجرم کی آنکھوں میں نہیں ہوتا۔ شیخ عبداللہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل خون کے آنسو رویا۔ محبت اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ انہوں نے چیخ کر پوچھا، کیوں حارث، کیوں؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ میں نے تجھے بیٹا بنا کر پالا اور تو نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ کہاں ہے وہ امانت؟ کیوں چور بن گئے تم؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو امید تھی کہ حارث کوئی بہانہ بنائے گا یا معافی مانگے گا، مگر حارث نے نظریں جھکا لی اور اپنے خشک ہونٹوں کو سی لیا۔ اس نے اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی شیخ کے لیے مزید اذیت کا باعث بنی اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ واقعی مجرم ہے۔ ناصر غصے سے آگے بڑھا اور پوری طاقت سے حارث کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کرتے ہوئے دھاڑا، بولتا کیوں نہیں؟ کہاں دفن کی ہے وہ دولت؟ حارث کے منہ سے خون کی لکیر بہ نکلی، مگر اس نے پھر بھی زبان نہ کھولی۔ اس کی خاموشی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس کے سینے میں کوئی ایسا راز دفن ہے جو وہ دنیا کو بتانے کی بجائے قبر میں لے جانا پسند کرے گا۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور فضا میں ایسا حبس تھا جیسے وہاں موجود ہر شخص کی سانس رکی ہوئی ہو۔ کٹہرے میں کھڑے حارث پر تمام ثبوتوں اور گواہوں کی بوچھاڑ ہو چکی تھی۔ سرکاری وکیل نے انتہائی جارحانہ انداز میں جج کے سامنے فائل پٹختے ہوئے چیخ کر کہا، جج صاحب، یہ شخص نہ صرف ایک چور ہے بلکہ ایک انتہائی شاطر اور ڈیٹھ مجرم بھی ہے۔ اس نے ایک مقدس مقصد یعنی مسجد کی تعمیر کے فنڈ چرائے، پھر 5 سال تک مفرور رہا۔ اس کے پاس ایک کوڑی برآمد نہیں ہوئی، جس کا صاف مطلب ہے کہ اس نے وہ ساری دولت عیاشی میں اڑا دی یا پھر کہیں ایسی جگہ چھپا دی جہاں تک ہماری رسائی ممکن نہیں۔ یہ فساد ہے جسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جج نے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے حارث کی خاموش اور جھکی ہوئی گردن کو دیکھا اور پھر فیصلہ سناتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں کہا، ملزم حارث، تم نے عدالت میں اپنی صفائی میں ایک لفظ نہ کہہ کر اپنے جرم کا خاموش اعتراف کیا ہے، چونکہ تم نے ایک فلاحی امانت میں خیانت کی ہے اور معاشرے میں اعتماد کا قتل کیا ہے۔ اسی لیے عدالت تمہیں عبرت ناک سزائے موت سناتی ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص کسی کی امانت میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ کل فجر کے وقت تمہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ فیصلہ سنتے ہی پورے کورٹ روم میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ لوگوں کی نفرت بھری نگاہیں حارث کا پیچھا کر رہی تھی، مگر وہ پتھر کا بت بنا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پچھتاوا، بس ایک گہرا سناٹا تھا، جیسے اس نے اپنا مقدمہ کسی ایسی عدالت میں پیش کر دیا ہو جہاں سے انصاف ملنا یقینی تھا۔ سزائے موت کی رات جیل کی اس تاریک کوٹڑی میں آہنی سلاخوں کے پیچھے ناصر کی آمد ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے حارث کو طنزیہ انداز میں دیکھا اور زہر آلود لہجے میں بولا، میں نے تجھے کہا تھا نا حارث کہ تیری اوقات نہیں ہے شیخ عبداللہ کے دل اور گھر میں رہنے کی۔ آج دیکھ لو
تو کہاں ہے اور میں کہاں ہوں؟ میں نے چچا جان کے دل سے تیری محبت کو کھرچ کر پھینک دیا اور اب میں ہی ان کا وارث ہوں۔ تیرے مرنے کے بعد وہ سب کچھ میرا ہوگا۔ ناصر تھوڑا سا آگے جھکا اور اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے لالچ بھرے انداز میں سرگوشی کی، دیکھ، مرنے سے پہلے اگر تو مجھے بتا دے کہ وہ ہیرے کہاں ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری جان بخشی کی اپیل کروا دوں گا۔ کیوں اپنی جان گنوا رہا ہے؟ بے وقوف، دولت بتا دے اور زندگی لے لے۔ حارث نے، جو اب تک زمین کو گھور رہا تھا، پہلی بار سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایسی جلالت تھی کہ ناصر ایک لمحے کے لیے سہم گیا۔ اس کے خشک ہونٹ ہلے اور اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو ناصر کے وجود پر بجلی بن کر گرا۔ ناصر، عزت اور ذلت، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں نہیں، میرا فیصلہ میرا اللہ کرے گا۔ جاؤ اور جا کر اپنی جیت کا جشن مناؤ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر حارث نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ناصر غصے سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اسے ہیروں کا پتہ نہیں مل سکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، موت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ جیلر حارث کے پاس آیا۔ اس بار جیلر کی آنکھوں میں بھی اس نوجوان کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی تھی، کیونکہ اس نے آج تک ایسا پرسکون قیدی نہیں دیکھا تھا جو اپنی موت کی رات بھی سکون سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اس نے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، حارث، کچھ ہی دیر کے بعد تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ قانون کے مطابق تم اپنی آخری خواہش ظاہر کر سکتے ہو۔ اگر کچھ کھانے کو دل ہے یا کسی سے ملنا چاہتے ہو تو بتا دو۔ حارث نے تسبیح روک دی۔ اس نے خالی نظروں سے جیلر کو دیکھا اور مدھم لیکن پورے سر آواز میں کہا، میری کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے جو سینے میں دبائے بیٹھا ہوں۔ میں مرنے سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کی اذان دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے پہلے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آخری حاضری دینا چاہتا ہوں۔ جیلر حیران رہ گیا۔ اس نے ایک چور اور غدار سے ایسی خواہش کی توقع ہی نہیں کی تھی، مگر چونکہ یہ ایک مرنے والے کی آخری پکار تھی اور حارث حافظ قرآن اور خوش الحان بھی تھا، اسی لیے جیلر نے فوراً حکام بالا سے رابطہ کیا۔ معاملہ اتنا عجیب تھا کہ بات شیخ عبداللہ تک پہنچ گئی۔ شیخ نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں اجازت دیتے ہوئے کہا، اسے جانے دو، شاید موت کے خوف سے اس کا ضمیر جاگ گیا ہو اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہو۔ اسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے سے مت روکو۔ فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ جیل کی کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور بیڑیوں کی جھنکار کے ساتھ حارث باہر نکلا۔ اس نے تازہ وضو کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک روحانی نور تھا۔ پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے اور وہ بالکل پرسکون تھا، جیسے سولی پر نہیں بلکہ کسی دعوت پر جا رہا ہو۔ پولیس کے درجنوں سپاہیوں نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھیں تاکہ وہ وضو اور اذان دے سکے، مگر پیروں میں بھاری بیڑیاں ابھی بھی موجود تھیں جو اسے بھاگنے سے روکنے کے لیے کافی تھیں۔ جیلر نے اسے بختر بند گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، حارث، یاد رکھنا یہ تمہارا آخری سفر ہے، کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ وہیں گولی مار دی جائے گی۔ حارث نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کے سائرن بجنے لگے اور قافلہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا۔ حارث کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، موت کے خوف سے نہیں بلکہ اس شوق سے کہ وہ آخری بار اس مقدس مقام کو دیکھنے جا رہا ہے جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اذان صرف نماز کے لیے بلاوا نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اس کے ہونٹوں پر مسلسل درود و سلام کا ورد جاری تھا اور گاڑی تیزی سے حرم پاک کے میناروں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند و بالا اور نور میں نہائے ہوئے مینار فضا میں اللہ کی کبریائی کی گواہی دے رہے تھے۔ تہجد اور فجر کے درمیان وقت کی خونکی اور سکون میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ آج حرم کا ماحول معمول سے ہٹ کر تھا۔ باب جبریل کے قریب پولیس کی بھاری نفری نے ایک حصار بنا رکھا تھا اور ہزاروں نمازیوں کی نگاہیں تجسس سے اس حصار پر جمی ہوئی تھی۔ سب کو خبر ہو چکی تھی کہ آج ایک ایسا بدقسمت مجرم اپنی آخری خواہش پوری کرنے آ رہا ہے جس نے مسجد کے نام پر اپنے محسن کو لوٹا تھا۔ بختر بند گاڑی کے رکتے ہی فضا سوگوار ہو گئی۔ حارث کو باہر نکالا گیا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں تو کھول دی گئی تھی تاکہ وہ اذان دے سکے۔ پیروں میں پڑی موٹی بیڑیاں اب بھی فرش پر رگڑ کھا کر ایک دل خراش شور پیدا کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مائک کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اس کا جسم بخار اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، مگر چہرے پر ایک ایسا نورانی اطمینان تھا جو وہاں موجود ہر شخص کو حیرت میں ڈال رہا تھا۔ ناصر جو شیخ عبداللہ کا ہاتھ تھامے صف اول کے قریب کھڑا تھا، اس نے حارث کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ ٹیڑھا کیا اور شیخ کے کان میں زہر اگلا۔ دیکھیے چچا جان کیسی اداکاری کر رہا ہے، یہ شخص موت سامنے کھڑی ہے تو اللہ یاد آ گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے، آج اس کی یہ ڈرامے بازی اسے بچا نہیں سکے گی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چور کس منہ سے اذان دے گا۔ شیخ عبداللہ کی نظریں حارث کے جھکے ہوئے سر اور بیڑیوں پر جمی تھی۔ ان کے دل میں ایک شدید ٹھیس اٹھی۔ وہی حارث جسے وہ شہزادہ بنا کر رکھتے تھے آج قیدیوں کے لباس میں ان کے سامنے تھا۔ ان کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر پوچھیں کہ بیٹا یہ نوبت کیوں آئی، مگر ناصر کی باتیں اور چوری کا داغ ان کے قدموں کو روک رہا تھا۔ حارث مائک کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مائک کو تھاما اور اپنی نم آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے سبز گنبد نظر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اپنی پوری طاقت اور روح کی گہرائی سے صدائے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کی آواز میں ایسا درد، ایسی رقت اور ایسا سوز تھا کہ جیسے آسمان سے بجلی گر پڑی ہو۔ پہلے ہی لفظ نے مجمع پر خوف طاری کر دیا۔ یہ کسی عام مؤذن کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی جو اپنے رب سے فریاد کر رہا تھا۔ مسجد کے صحن میں موجود ہزاروں لوگ جو اسے نفرت سے دیکھنے آئے تھے، ان کے دل دہل گئے اور آنکھیں بے اختیار چھلک پڑیں۔ خود شیخ عبداللہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ یہ وہی آواز تھی جو 5 سال پہلے ان کے گھر میں گونجا کرتی تھی۔ وہ تڑپ اٹھے اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، نہیں، یہ کسی چور کی آواز نہیں ہو سکتی۔ اتنا درد صرف سچائی میں ہوتا ہے۔ میرا حارث جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ناصر نے شیخ کو بے چین دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ وہ بے چینی سے پہلے بدلنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ تو حارث کو ذلیل ہوتا دیکھنے آیا تھا، مگر یہاں تو بازی پلٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اذان جاری تھی اور ہر سانس کے ساتھ حارث کی آواز کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا روحانی سکون تھا، جیسے فرشتے بھی اس اذان کو سننے کے لیے اتر آئے ہوں۔ پھر جیسے ہی حارث میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے تک پہنچا، مجمع میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہجوم کے پچھلے حصے سے چند غیر ملکی اور دیہاتی حلیے والے لوگ جو شاید زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے اور اب تک خاموش بیٹھے تھے، اس آواز کو سنتے ہی پاگلوں کی طرح اچھل پڑے۔ ان کے چہروں پر دیوانگی اور پہچان کا ایسا رنگ تھا جیسے انہوں نے کوئی کھوئی ہوئی چیز پا لی ہو۔ وہ لوگ بغیر کسی کی پرواہ کیے حارث حارث پکارتے ہوئے پولیس کے حصار کی طرف بھاگے۔ پولیس والوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، بندوقیں تان لی، مگر وہ لوگ کسی ہوش میں ہی نہیں تھے۔ وہ دکم پیل کرتے ہوئے، روتے ہوئے اور چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عقیدت کا دریا بہہ رہا تھا۔ وہاں موجود نمازی اور خود ناصر اس اچانک افطار پر ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس مجرم کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اذان کے آخری کلمات ادا کرتے ہی حارث نڈھال ہو کر گرنے ہی والا تھا کہ وہ دیہاتی لوگ پولیس کا سخت حصار توڑ کر اس تک پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ پولیس کوئی ایکشن لیتی، وہ سب کے سب حارث کے قدموں میں گر پڑے۔ وہ اس کی بیڑیوں والے پیروں کو چوم رہے تھے اور ان کے آنسو حارث کے قدم دھو رہے تھے۔ پورا مجمع حیرت انگیز منظر دیکھ رہا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے ایک سفید بارش بزرگ جن کا لباس گرد آلود تھا اور چہرہ پر نور، وہ کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے انہوں نے شیخ عبداللہ اور پولیس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنی لرزتی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا، خدا کے لیے رک جاؤ، تم لوگ یہ کیا ظلم کرنے جا رہے تھے؟ تم کسے سولی پر چڑھانے لگے تھے؟ ارے نادانو، یہ نوجوان چور نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ ہمارا محسن ہے۔ ہم تو پچھلے 5 سالوں سے صحراؤں کی خاک چھان رہے ہیں۔ اس امانت دار کو آج میرے رب نے ہماری سن لی۔ بزرگ کی باتیں سن کر شیخ عبداللہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھے اور بزرگ کا کاندھا پکڑ کر پوچھا، تم کون ہو اور میرے حارث کو کیسے جانتے ہو؟ کیا امانت، کیسا محسن؟ بزرگ نے سسکیاں لیتے ہوئے جو داستان سنائی، اس نے وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ شیخ صاحب، 5 سال پہلے کی بات ہے، ہم غریب دیہاتی اپنے قبیلے کے 50 لوگوں کے ساتھ، جن میں ہماری عورتیں اور معصوم بچے بھی شامل تھے، حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بہت بڑے ڈاکوؤں کے گروہوں نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ ظالم ہمیں لوٹنے ہی والے تھے۔ ہماری گردنوں پر تلواریں رکھی جا چکی تھی کہ اچانک یہ نوجوان
وہاں فرشتہ بن کر پہنچا۔ اس کے سینے سے ایک مخمل کی تھیلی لگی ہوئی تھی۔ اس نے جب معصوم بچوں کو روتے دیکھا تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تھیلی ان ڈاکوؤں کے سامنے پھینک دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یہ لے لو، اس میں کروڑوں کے ہیرے ہیں، مگر ان غریبوں کو چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی ناصر کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی، جبکہ شیخ عبداللہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئی تھی۔ بزرگ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ڈاکوؤں نے ہیرے لے لیے مگر ان کا سردار نہیں مانا۔ اس نے شرط رکھی کہ ہیرے تو ہم لیں گے ہی، لیکن اگر ان 50 لوگوں کی جان بچانی ہے تو اس نوجوان کو ہمارے ساتھ بطور غلام جانا ہوگا۔ ہم نے اس نوجوان کے پیر پکڑ لیے کہ مت کرو ایسا، تمہارا مالک تم سے حساب مانگے گا، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مگر اس خدا کے بندے نے مسکرا کر ایک ہی بات کہی تھی کہ میرے مالک کی امانت سے زیادہ قیمتی ان 50 انسانوں کی جانوں کی حرمت ہے۔ میرا دنیاوی مالک مجھے چور سمجھے تو سمجھے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے سودا مہنگا نہیں کیا۔ اس نے خود کو زنجیروں میں جکڑا لیا اور ہمیں آزاد کروا دیا۔ یہ 5 سال ان ظالموں کی قید میں رہا، ہم آج تک اس کی تلاش میں تھے تاکہ بتا سکیں کہ یہ چور نہیں ہے، یہ تو دور حاضر کا خاتم تائی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں اس سفید بارش بزرگ کی لرزتی ہوئی آواز میں سنائی گئی داستان نے وہاں موجود ہر ذی روح کو پتھر کا کر دیا تھا۔ فضا میں ایک ایسا محب سناٹا چھا گیا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی، ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر نظر حارث کے جھکے ہوئے پر نور چہرے پر جمی ہوئی تھی، جو اب کسی مجرم کا نہیں بلکہ کسی ولی کا چہرہ لگ رہا تھا۔ شیخ عبداللہ جو کچھ لمحے پہلے تک غصے اور نفرت کی آگ میں جل رہے تھے، ان کا وجود اب سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ انہیں لگا جیسے کسی نے ان کے سینے پر کوہ ہمالیہ رکھ دیا ہو۔ ان کے کانوں میں بزرگ کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے، یہ چور نہیں، یہ محسن ہے، اس نے ہماری جانوں کے بدلے اپنی آزادی بیچ دی۔ شیخ عبداللہ کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ انہوں نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے کبھی اس بزرگ کو دیکھا اور کبھی اپنے بھتیجے ناصر کو، جس کے چہرے کا رنگ اب ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ ناصر نے جب دیکھا کہ بازی ہاتھ سے نکل رہی ہے اور اس کی 5 سالہ محنت اور سازش کا محل ریت کی دیوار کی طرح گرنے والا ہے، تو اس نے آخری ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ چیختا ہوا آگے بڑھا اور بزرگ کی طرف انگلی اٹھا کر دھاڑا، جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ بول رہا ہے، یہ بڈھا، چچا جان آپ اس کی باتوں میں مت آئیے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ لوگ حارث کے خریدے ہوئے اداکار ہیں۔ اس مکار نے جیل میں بیٹھ کر یہ پلان بنایا ہے تاکہ ہماری ہمدردیاں حاصل کر سکے۔ سوچئے ذرا، کوئی انسان کروڑوں کے ہیرے دے کر خود غلامی قبول کرتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ سب ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ پولیس والوں، گرفتار کرو ان سب کو، یہ مجرم کے سہولت کار ہے۔ ناصر کی چیخو پکار سن کر اس بزرگ کے پیچھے کھڑے دیگر دیہاتی، جن میں کچھ نوجوان بھی تھے، تیس میں آ گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر اپنا کرتا پھاڑ دیا۔ اس کے سینے اور پیٹھ پر کوڑوں کے پرانے اور گہرے نشانات تھے، جو چیخ چیخ کر ظلم کی داستان سنا رہے تھے۔ نوجوان نے روتے ہوئے شیخ عبداللہ کی طرف رخ کیا اور تڑپ کر بولا، اے شیخ، اگر ہم جھوٹے ہیں تو یہ زخم بھی جھوٹے ہیں، اگر ہم اداکار ہیں تو ہماری ماؤں کی وہ دعائیں بھی جھوٹی ہیں جو پچھلے 5 سالوں سے اس نوجوان کے لیے نکل رہی ہیں۔ خدا کی قسم، اس نوجوان نے اپنی جوانی ہمیں بخش دی، اگر یہ نہ ہوتا تو ڈاکو ہمیں ذبح کر چکے ہوتے۔ تم اسے چور کہتے ہو؟ ارے نادان انسان، اس کے پیروں کی دھول بھی ہم سے زیادہ قیمتی ہے۔ تمہارا یہ بیٹا یوسف کی طرح بک گیا تاکہ ہم اپنے گھروں کو لوٹ سکیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ ڈرامہ ہے۔ اس نوجوان کی گرجدار آواز اور زخموں کی گواہی نے ناصر کی زبان پر تالا لگا دیا۔ شیخ عبداللہ کو اب کسی اور ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سچائی سورج کی طرح روشن ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑائے اور گرتے گرتے بچے۔ ان کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میری بدقسمتی، میں نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ شیخ عبداللہ دیوانوں کی طرح حارث کی طرف بھاگے۔ پولیس والے جو خود بھی سکتے میں تھے فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ شیخ عبداللہ نے کانپتے ہاتھوں سے حارث کے کندھے تھام لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کا رونا اتنا دردناک تھا کہ وہاں موجود سخت دل پولیس والوں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ مجھے معاف کر دے میرے بیٹے، مجھے معاف کر دے۔ شیخ عبداللہ کی آواز ہسکیوں میں دب گئی تھی۔ میں اندھا ہو گیا تھا حارث، میں بہرا ہو گیا تھا۔ میں نے تیری تربیت پر شک کیا، میں نے تیری وفاداری کو پیسوں کے ترازو میں تولا۔ میں کیسا بد نصیب باپ ہوں جو اپنے یوسف کو نہ پہچان سکا۔
میں نے تجھے جیل بھیج دیا، میں نے تجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی تیاری کر لی، میں اس قابل ہی نہیں کہ تیرا باپ کہلا سکوں، میرے منہ پر تھوک دے، مجھے جو سزا دینی ہے دے، مگر خدارا مجھے معاف کر دے، ورنہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ شیخ عبداللہ حارث کی بیڑیوں میں جکڑے پیروں کی طرف جھکے تاکہ انہیں چوم سکے، مگر حارث نے فوراً جھک کر انہیں تھام لیا۔ حارث جو اب تک خاموش کھڑا تھا اور جس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری تھی، اس نے شیخ عبداللہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور انتہائی نائف اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، بابا جان خدا کے لیے ایسا مت کریں، آپ میرے محسن ہیں، آپ باپ ہیں، اولاد کے پیروں میں باپ کی پگڑی نہیں ہوتی، میں نے تو آپ کا نمک کھایا ہے، میں آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ سب میری تقدیر تھی، یہ میرے رب کا لکھا ہوا تھا جسے پورا ہونا تھا۔ شیخ عبداللہ نے تڑپ کر حارث کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سوال کیا جو ان کے اور وہاں موجود ہر شخص کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، مگر تم بولے کیوں نہیں حارث؟ تم نے 5 سال اتنی بڑی تہمت اپنے سینے پر کیوں برداشت کی؟ تم نے عدالت میں کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم نے وہ دولت عیاشی میں نہیں بلکہ جانے بچانے میں لوٹا دی؟ ایک بار کہہ دیتے تو میں یقین کر لیتا۔ تم نے خاموش رہ کر اتنی بڑی سزا کیوں قبول کی؟ آخر اس نے گہری سانس لی، اس کی نظریں ناصر پر پڑی جو اب بھیڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے شیخ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ تاریخی جملہ کہا جس نے وہاں موجود ہر شخص کے ایمان کو تازہ کر دیا، بابا جان میں کیا بتاتا، میرے پاس ثبوت کیا تھا؟ میں وہاں اکیلا تھا اور وہ 50 لوگ جا چکے تھے۔ اگر میں عدالت میں کہتا کہ میں نے کروڑوں کے ہیرے ڈاکوؤں کو دے دیے تو کون یقین کرتا؟ دنیا ثبوت مانگتی ہے اور میرے پاس صرف میری زبان تھی۔ وکیل کہتے کہ یہ کہانی ہے، یہ ڈرامہ ہے، سب کہتے ہیں کہ دولت کھا گیا ہے اور اب نیکی کا لبادہ اوڑھ رہا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے سچ بولا اور کسی نے یقین نہ کیا تو آپ کی نظر میں چور کے ساتھ ساتھ جھوٹا بھی بن جاؤں گا۔ میں یہ برداشت کر سکتا تھا کہ آپ مجھے چور سمجھے، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے آپ کی امانت کھا لی اور اب اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنی صفائی بندوں کو دینے سے بہتر ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دوں۔ میں نے اللہ سے سودا کر لیا تھا بابا جان۔ میں نے کہا اے رب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو چاہے تو مجھے رسوا کر دے اور اگر تو چاہے تو مجھے سرخرو کر دے۔ اور دیکھے آج میرے رب نے مجھے کیسے سرخرو کیا۔ اس نے گواہی دینے کے لیے انہیں بھیجا جنہیں کبھی دوبارہ ملنے کی امید بھی نہیں رکھتا تھا۔ حارث کی یہ بات سن کر مجمع میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھی۔ شیخ عبداللہ نے حارث کو سینے سے لگایا اور شدت جذبات سے اسے دبوچ لیا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتے ہو کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ ہاں میرے بچے، تیرا سودا تو جیت گیا اور ہم سب ہار گئے۔ تو نے ثابت کر دیا کہ جس کا وکیل اللہ ہو اسے دنیا کی کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابھی یہ جذباتی منظر جاری تھے کہ پولیس چیف خود بھی اس واقعہ سے شدید متاثر تھا۔ آگے بڑھا اور سپاہیوں کو حکم دیا، کھول دو اس کی بیڑیاں، یہ شخص قیدی نہیں، یہ ہمارا مہمان ہے۔ سپاہیوں نے فوراً حارث کے پیروں سے بھاری آہنی بیڑیاں کھول دی جو اس کی معصومیت کو جکڑے ہوئے تھی۔ جیسے ہی بیڑیاں فرش پر گری، ان کی آواز کسی موسیقی کی طرح سنائی دی۔ وہاں موجود جوق در جوق لوگ آگے بڑھے، ہر کوئی حارث کو چھونا چاہتا تھا۔ کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا تو کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ لوگ جو کل تک اسے گالیاں دے رہے تھے اب اس سے دعا کی درخواست کر رہے تھے۔ اسی ہنگامے کے دوران ناصر نے موقع غنیمت جانا اور بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دبے پاؤں پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ شیخ کی نظر اس پر پڑے وہ وہاں سے غائب ہو جائے، مگر قدرت خدا کی پکڑ سے بھاگنا ناممکن تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی پیچھے ہٹا تھا کہ شیخ عبداللہ کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ رک جاؤ ناصر۔ یہ آواز اتنی سخت اور حتمی تھی کہ ناصر وہیں جم گیا۔ وہ دھیرے سے مڑا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ شیخ عبداللہ حارث کا ہاتھ تھامے لرزتے قدموں سے ناصر کے قریب آئے۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ نرمی نہیں تھی جو ناصر کے لیے ہمیشہ ہوا کرتی تھی، بلکہ وہاں اب صرف حقارت اور افسوس تھا۔ ناصر نے ہکلاتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، چچا جان مجھے کیا معلوم تھا، میں تو بس آپ کی بھلائی چاہتا تھا۔ مجھے لگا یہ واقعی خاموش۔ شیخ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا، اپنی ناپاک زبان سے میری بھلائی کے لفظ مت نکالو۔ تم نے صرف میری دولت کی فکر کی، تم نے ایک معصوم کی جان لینے کی کوشش کی، تم نے میرے کان بھرے، تم نے میرے اور میرے بیٹے کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی، تم نے ثابت کر دیا کہ خون کے رشتے وفا کی ضمانت نہیں ہوتے۔
اصل رشتہ وہ ہوتا ہے جو روح کا ہو، جو اعتماد کا ہو۔ آج میں سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا وارث، میرا بیٹا اور میری جائیداد کا حقدار صرف اور صرف حارث ہے۔ تم نے جس دولت کے لیے یہ کھیل کھیلا وہ تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ میرے لیے تم اسی دن مر گئے تھے جس دن تم نے ایک یتیم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ ناصر ذلت اور رسوائی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ ہزاروں لوگوں کی نفرت بھری نگاہیں اس پر مرکوز تھی۔ وہ شخص جو کل تک اس شہر کا معتبر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، آج ایک سیکنڈ میں اپنی عزت گوا چکا تھا۔ وہ سر جھکائے ذلیل و خوار ہو کر مجمع سے نکل گیا۔ حارث کی سزائے موت اسی وقت منسوخ کر دی گئی۔ قانونی کارروائی محض ایک رسمی کارروائی بن کر رہ گئی، کیونکہ مدعی نے خود مقدمہ واپس لے لیا تھا اور گواہوں نے سچائی اگل دی تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل چکا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن سے جب حارث باہر نکلا تو اس کا ہاتھ شیخ عبداللہ کے ہاتھ میں تھا۔ 5 سال کی طویل جدائی، تکلیف، قید اور رسوائی کے بعد آج وہ سر اٹھا کر چل رہا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے تھے، مگر اس کے چہرے کا نور بادشاہوں کے تاج کو مات دے رہا تھا۔ گھر واپسی کا سفر خاموش مگر پرسکون تھا۔ شیخ عبداللہ گاڑی میں حارث کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بار بار اس کے ہاتھوں پر موجود ہتھ کڑیوں کے نشانات کو دیکھتے اور ان کی آنکھیں بھر آتی۔ گھر پہنچ کر جب حارث اپنی اسی پرانی حویلی میں داخل ہوا جہاں سے اسے چور کہہ کر نکالا گیا تھا، تو ملازمین کی قطاریں استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ سب کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ حارث نے مسکرا کر سب کو سلام کیا۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر غرور نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر شیخ عبداللہ نے حارث کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولے، بیٹا، میری زندگی بھر کی کمائی، وہ ہیرے، وہ کروڑوں کی دولت تو چلی گئی۔ شاید لوگ کہیں گے شیخ عبداللہ کنگال ہو گیا، مگر مجھے کوئی غم نہیں۔ قسم خدا کی، مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی کا سب سے بہترین سودا کیا ہے۔ دولت دے کر مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا، اور ایسا بیٹا جو پہلے سے زیادہ کندن بن چکا ہے۔ حارث نے پرسکون لہجے میں کہا، بابا جان، وہ ہیرے نہیں تھے، وہ میرا امتحان تھا، اور وہ ڈاکو نہیں تھے، وہ ذریعہ تھے مجھے آزمانے کا۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حارث کو ہیروں کی چمک عزیز ہے یا انسانی جانوں کی حرمت، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بھٹکنے نہیں دیا۔ ہم نے دولت کھوئی نہیں بلکہ اسے محفوظ کر لیا ہے۔ وہ ہیرے جو میں نے دیے وہ شاید دنیا میں ختم ہو جاتے، مگر جو جانیں بچیں ان کی دعائیں اب ہمارے لیے آخرت کا ہیرا بن گئی ہیں۔ شیخ عبداللہ نے حارث کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نمناک آنکھوں سے مسکرائے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا کی عدالت میں انسان غلط ثابت ہو سکتا ہے، وکیلوں کی دلیلیں جھوٹ کو سچ بنا سکتی ہیں، مگر جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو، جس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، اسے کائنات کی کوئی طاقت رسوا نہیں کر سکتی۔ سچائی دیر سے ہی صحیح مگر سامنے ضرور آتی ہے، اور جب آتی ہے تو جھوٹ اور حسد اور سازش کے سارے بت پاس پاس کر دیتی ہے۔ جیسے آج ناصر کا بت ٹوٹا تھا اور حارث کی سچائی کا سورج طلوع ہوا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دی گئی وہ آذان صرف نماز کا بلاوا نہیں تھی، بلکہ وہ سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کا ذریعہ تھی، جس کی گونج ان کی نسلوں تک سنائی دیتی رہے گی۔